بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله شاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین کہنا سبحان اللہ الحمدللہ آپ تمام حضرات آئے نہیں بلکہ بلائے گئے اور اس گرمی میں تمام کام کاج چھوڑ کر آپ اس محفل میں تشریف فرما ہے تو یہ رب ذوالجلال کا کرم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت ہے اور یہ وقت جو ذکر اہل بیت میں گزر رہا ہے اس کی قیمت پڑے گی میدان معاشر ہے سبحان اللہ ایمان سے بتائیں کہ میرے اور آپ کی اولاد سے کوئی پیار کرے کوئی محبت کرے ان کا اچھا ذکر کرے تو آپ کی اور میری روح خوش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولیے خوش ہوتے ہیں تو جو مصطفیٰ کریم کے لاڈلوں کا ذکر کرے سبحان اللہ سبحان اللہ تو سرکار کتنے خوش ہوتے ہیں سبحان اللہ تو جس پہ سرکار خوش ہو جائیں اس کی بات بن جاتی ہے میں تمام حاضرین کا مہمانان گرامی کا اور اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں وقت کافی ہو چکا ہے چند گزارشات عرض کر کے ہم دعا مانگتے ہیں رب کائنات ہم سب کو قیامت کے دن اسی طرح آل رسول کی محبت میں رسول اللہ کے لوال حمد کے نیچے جگہ عطا فرمائے آج محترم آج ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں آج جو ہمیں نفاست نصیب ہوئی طہارت نصیب ہوئی ایمان کی دولت نصیب ہوئی آج ہم اگر رسول اللہ کا امتی کہلاتے ہیں حضور کا ذکر کرتے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق اگر ہمیں ملی اور اگر ہم آج فخر کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے نجدی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ آج ہم اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور اپنے مقدر پہ ہم اگر راز کر رہے ہیں تو اس کا سبب اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت ایمان عطا کی ہے اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو یاد رکھیں یہ جو ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہوئی جب امام الانبیاء تشریف لائے سارا عالم کفر اور شرک سے بڑا ہوا تھا امام الانبیاء نے آ کر لوگوں کو کفر کی دلدل سے نکالا شرک کی دلدل سے نکالا ایک اللہ کی طرف دعوت دی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اللہ کی توحید کا علم بلند کیا لوگوں کے قلوب سے غلاظت کو نکال کر نور ایمان کو داخل فرمایا
جب وہ مومن بن گئے، متقی بن گئے، بادشاہ بن گئے، صحابی بن گئے، جنت والے بن گئے، اللہ اللہ کرنے والے بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی ہو گئی، اللہ نے انہیں عبادت بھی عطا کی، اللہ نے قرآن بھی عطا فرمایا، نماز روزہ اعمال صالحہ بھی عطا فرمائے۔ جب ان کا ایمان اوج شریعہ پر پہنچا، جب مقام بلند سے بلند اور ہوتے چلے گئے، جب زمین سے اٹھ کر آسمان کے ستارے بن گئے، پھر رب ذوالجلال نے جبریل امین کو بھیجا، سبحان اللہ سبحان اللہ، رب کائنات نے جبریل کو بھیجا، میں میرے جبریل جا، آج میرا یہ پیغام لے کے جا، یہ میرے بندے ناز کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہم صاحب ایمان بن گئے، فخر کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم مصطفیٰ کے امتی بن گئے، ہمیں قیامت میں مصطفیٰ کی شفاعت ملے گی۔ میرے محبوب ان کو جا کے پیغام دے دے، جبریل جاؤ، جا کے محبوب کے پاس پیغام لے جاؤ، کل محبوب میرے ان بندوں میں اعلان کرو، سبحان اللہ، لا سلکم، میں تم سے اس ایمان کا جو مقام تجھے دیا، جو شرک سے نکالا، جو تمہیں اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی معرفت عطا کی، اور یہ شریعہ تک تمہیں پہنچایا، تمہیں ہدایت کے ستارے بنا دیا، تمہیں ہادی و مہدی بنا دیا، تمہیں جنت کا مالک بنا دیا، اتنی عظیم دولت دیکھ، اتنی عظیم دولت ہے، ایمان کی دولت، کائنات کی ساری دولتیں ایک طرف ہو تو ایمان کی دولت اس سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کو پتا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت دی، لا سلکم علیہ اجرا، میں اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، تم پر جو احسان عظیم کیا اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر مانگتا ہوں تو علی کی محبت مانگتا ہوں، مانگتا ہوں تو فاطمہ کا پیار مانگتا ہوں، اگر مانگتا ہوں تو حسین کا پیار مانگتا ہوں۔ الا المودۃ فی القربى، میرے آقا نے خود اعلان نہیں کیا، جس رب نے انہیں توحید کا پیغام دے کے بھیجا، جس رب نے انہیں ہدایت کے لیے بھیجا، جس رب نے اپنے بندوں کی طرف اپنے رسول کو بھیجا کہ میرے بندوں کا میرے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق توڑ دو، اس رب نے فرمایا اگر مجھے مانتے ہو تو پھر سن لو، میرے ماننے کا صلاح یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی اولاد سے پیار کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت والوں سے پیار کرو، کس نے حکم دیا؟ اللہ نے، جس اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، جب بندے مصطفیٰ نے اس کی بارگاہ میں کھڑے کر دیے، جب میرے مصطفیٰ نے انہیں عابد بنا دیا، جب میرے مصطفیٰ نے انہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، جب میرے مصطفیٰ نے توحید کا سبق پڑھا دیا، جب میرے مصطفیٰ نے انہیں جنت کا رستہ دکھا دیا، جب وہ جنتی بن گئے، اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے، مقصد حیات کو جب پورا کرنے والے بن گئے، فرمایا پیارے اب میں صلہ بھی مانگتا ہوں، میں حکم دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے کہ پیارے تو میری محبت ہے، ہائے ہائے، تو میری محبت ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میری محبت ہے، حسنین تیری محبت ہے، تو میری محبت ہے، فاطمہ تیری محبت ہے، تو میری محبت ہے، علی تیری محبت ہے، اور پیارے
میں چونکہ تجھ سے پیار کرتا ہوں اس لیے میں ان لوگوں کو اعلان کر کے کہتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی محبت سے بھی محبت کرنا، میرے ساتھ پیار کرنے کا صلہ، میرے ساتھ محبت کرنے کا صلہ، میرے ساتھ محبت کرنے کا اجر میرے مصطفیٰ کی محبت سے محبت۔ اگر تم نے میرے مصطفیٰ کی محبت کا خیال نہ کیا تو مجھے تمہاری عبادت سے کوئی غرض نہیں۔ حب اہل بیت عبادت حرام ہے، ارے ظاہر تیری نماز کو میرا سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبادت اسی کی ہے، ریاضت اسی کی ہے، تلاوت اسی کی ہے، تہجد اسی کی ہے، حج اسی کا ہے، صدقات اسی کے ہیں، خیرات اسی کے ہیں، بلکہ جنت اسی کی ہے جو مصطفیٰ کا ہے اور مصطفیٰ کی آل سے پیار کر رہے ہیں۔ رسول کی آل سے اگر محبت نہ ہو تو بات نہیں بنتی۔ آج بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں عشق مصطفیٰ کے، کیا رسول کے عاشق ہیں، مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، عشق مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے۔ ذرا غور تو کرو، اگر عشق مصطفیٰ قلب میں آ جائے، اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کا پیار ہو ہی نہیں سکتا کہ مصطفیٰ کے لاڈلوں کی محبت۔ اللہ، سبحان اللہ، جو محبت کرنے اللہ والے اکبر، ہیں، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہ کیسی محبت ہے کہ جو دعویٰ ہو مصطفیٰ کی محبت کا اور نسبت مصطفیٰ کا حیا نہ رہے، حضور کے خون کا ادب نہ ہو، حضور کے خون سے پیار نہ ہو۔ ارے ذرا محبت والوں سے تو پوچھو کہ وہ مجنون تھا، مجازی محبت میں مبتلا تھا، کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک دن کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، کسی نے پوچھا مجنون پاگل ہو گیا ہے، کتے کے پیر کیوں چومتا ہے؟ اس نے کہا کتے کو نہیں دیکھ رہا، اس نسبت کو دیکھ رہا، جس نسبت کی نسبت میرے پیار سے۔ بے شک، یہ کتا ہے تو کتا، لیکن میں پیر اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ میری لیلا کی گلی سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان گلی سے گزرتا ہے، اس لیے میں اس کے پاؤں کو چومتا ہوں۔ مجنون آسمان کی طرف ستاروں کو دیکھ رہا تھا، پوچھنے والے نے پوچھا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا ستاروں کو دیکھ رہا ہوں۔ میں کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ لیلا مجھے تو نظر نہیں آ رہی، لیکن جو ستارے میری لیلا کو دیکھ رہے ہیں میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سرکار سبحان اللہ، میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ ارے محبت کرنے والا تو محبوب کے در و دیوار سے بھی پیار کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہو اور پھر حضور کی اولاد سے پیار ہو، آل رسول سے محبت نہ ہو۔ رب جلال کی عزت کی قسم، کائنات میں اگر مجسم دین کو دیکھنا چاہتے ہو تو ایک علی کو دیکھو، ایک فاطمہ کو دیکھو، ایک حسن کو دیکھو، ایک حسین کو دیکھو، پورا دین اللہ نے انہیں بد کر دیا۔ پورا دین مجسم ہو کے سامنے آتا ہے ان پنج تن کی صورت میں۔ سبحان اللہ، تین است حسین، یہ کسی عالم دین سے پوچھو، مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ حسین کی شان یہ ہے کہ جس طرح قرآن میں قل هو اللہ احد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس طرح عارف دیگر عارف جانے کی جانے یار گلوی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار خدا کی قسم ان ہستیوں کا مقام ہم سے بیان نہیں ہو سکتا۔ بے شک، ہم تو سب تعزیز کرتے ہیں، مقام اس سے بھی آگے ہیں۔ ان کے مقام کی اگر خبر ہو جاتی تو لوگ رب میں آنکھیں بچھاتے، ان کا قدم زمین پہ نہ پڑتا۔ اس لیے علامہ اقبال کیا کہہ رہے کہ جس طرح قرآن نہیں، قرآن میں بھی سورہ توحید کا مقام ہے، اس طرح کائنات میں حسین کا مقام ہے۔
ہم جو حرف قل هو اللہ در کتاب کے اندر قل هو اللہ سورہ توحید ہے، سلس ہے قرآن سے کہا جاتا ہے، قرآن کا سلس ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کائنات میں حسین کا مقام اس طرح ہے جس طرح قرآن میں قل هو اللہ احد کا مقام۔ یہی وجہ تھی امام الانبیاء سجدے میں تھے، حسنین آ گئے، کندھے پہ سوار ہو گئے، سر سجدے میں تھا، چبینے نیاز جھکی ہوئی تھی، تسبیح بھی محبوب خدا کر رہے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ، ادھر حسین آیا، مصطفیٰ سجدے میں ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اس کی الوہیت کا اعلان کر رہے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں، ادھر پشت پہ حسین سوار ہو گئے، مصطفیٰ نے حسین کی خاطر سجدے کو لمبا کر دیا۔ ذرا غور تو کرو، اس پشت پہ جسے چوٹ لگ جائے، اس کی چوٹ مجھ سے گوارا نہیں ہے، لمبا کر دیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ نماز میں غیر اللہ کا خیال کیا جائے، کسی غیر کے لیے سجدے کو طول دیا جائے تو مفتیان ذیشان سے پوچھو نماز ہوتی ہے؟ ہائے 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 ہائے، واہ سبحان اللہ۔ بتاؤ علماء سے پوچھو کہ کسی غیر کے لیے اگر نماز لمبی کر دی جائے، امام مقتدی کے لیے کہ وہ وضو کر رہا ہے، وہ آئے گا تو سجدہ کروں گا یا آئے گا تو سر اٹھاؤں گا، نماز رہتی ہے؟ بولیے، بولو سے شک نہیں ہوئی؟ سجدہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کریم، ان کا سجدہ ہے جنہوں نے لوگوں کو سجدے کا طریقہ خود سکھایا۔ سجدہ وہ کر رہے ہیں جنہوں نے لوگوں کو توحید کا سبق خود پڑھایا ہے۔ سجدہ وہ کر رہے ہیں جنہوں نے طریقہ عبادت خود سکھایا ہے۔ سجدہ وہ کر رہے ہیں جنہوں نے خود فرمایا ہے کہ کسی غیر کے لیے اگر طول دو گے عبادت میں تو ریاکاری ہے اور یہ شرک ہے۔ اب ماننا پڑے گا اگر حسین غیر ہوتا تو مصطفیٰ کی نماز نہ ہوتی۔ مصطفیٰ نے سجدہ لمبا کر کے بتا دیا دنیا والوں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ ماں حسین کو دیکھنا ہے، مقام حسین کو جاننا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی کوئی میں بیٹھا دیکھو، مصطفیٰ سجدے میں ہے، حسین مونڈے پہ ناز کر رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بلندیاں تو سب نیچے رہ گئی، عظمتیں تو سب سرکار کے قدموں سے نیچے رہ گئی، فضیلتیں تو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے رہ گئی، ساری بلندیاں تو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے نیچے تھی۔ حسین پوچھتے مصطفیٰ پہ سوار تھا۔ کس بلندی کی بات کرتے ہو؟ کس فضیلت کی بات کرتے ہو؟ رب ذوالجلال کی قسم، علامہ تصدق صاحب کی تشریف فرمائے، علماء موجود ہیں، پوچھو علماء سے، آج تک کوئی عالم دین یہ ثابت نہیں کر سکا کہ مصطفیٰ کے قدموں سے لگنے والی خاک کا مقام سبحان اللہ، بے شک بیان نہیں کر سکا، نہیں کر سکا، نفسر کر سکا۔ میرے کریم آقا کے قدموں سے خاک لگی، کوئی تعین نہیں کر سکا، کہنا پڑا کہ جو خاک میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لگ گئی ہے اس کا مقام عرش سے بلند ہے۔ اگر خاک کا مقام عرش سے بلند ہے اور علماء کا علم خاک کے آگے سجدہ ریز ہو گیا تو حسین کے مقام کو کیسے
کیا بات ہے حسین کو اگر کوئی جانتا ہے تو مصطفیٰ جانتے ہیں یا مصطفیٰ کا خدا جانتا ہے. جے کر دین علم بھی چونتا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مر دے ہو جے کچھ منازع سروردہ کرتے کہ خیمے تمبو کیوں سڑتے ہو جے کر مان دے بیت رسول پانی کیوں بند کرتے ہو. ان باتوں میں نہ الجھو. یہ جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کوئی بندہ خون رسول کا موازنہ کائنات کی کسی اور چیز سے کرے. خون رسول کا موازنہ کائنات کی کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا. مصطفیٰ کے قدموں سے خاک کا مقابلہ بھی کسی فرد سے نہیں کیا جا سکتا. تو خون رسول کا موازنہ اگر ایمان کا نور ایک ذرہ بھی ہوتا جو سامنے کھڑے تھے تلواریں لے کر نیزے لے کر پالے لے کر دور کی بات نہیں ہے. اگر ایمان کی رمق ہوتی حسین کی پہچان ہوتی قدموں میں بچتے جانیں قربان کر دیتے خون کے قطرات بہا دیتے حسین کی ایک جھلک دیتے. یہ کون سا اسلام ہے یہ کون سا دین ہے کہ مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھنے والے پر تیر چلا کر پھر بھی ایمان والے آنکھوں خون میں تڑپا کر پھر بھی ایمان کے دعوے دار ہیں. یاد رکھیں ایمان محبت کا نام ہے اور محبت یہ جذبہ ہے کہ وہ محبوب کے دشمن کو دشمن جانتا ہے محبوب کے محبوب سے محبت کرتا ہے. یہ محبت پوچھ کر نہیں یہ فتویہ کی طرف نہیں جاتی یہ اندر کی بات ہے. محبوب کا دوست آ جائے تو محبت والا بچھ جاتا ہے میرے محبوب کا دوست. محبوب کا دشمن آ جائے تو اس کے لیے محبت کرنے والا نبی تلوار. یہ کیسی بات ہے کہ دشمن بھی عزیز ہو اور دوست بھی عزیز ہو. یہ نہیں ہو سکتا یہ دوگلا پن نہیں ہو سکتا. اس لیے حضرت محترم بس اپنی زبانوں کو بند کر کے رکھو کہ ہم مصطفیٰ کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے ہیں ادب کرنے والے ہیں احترام کرنے والے ہیں. اس لیے ہم خاموش ہیں لیکن ہم یہ اعلان کرتے ہیں وبا کے ڈھول کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے قدموں سے لگنے والی ہاتھ کی مشن کوئی نہیں تو میرے مصطفیٰ کے خون کی مشن بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ یہ عقیدہ لے کے جاؤ یہ قیامت میں کام آئے گا. ہم اس کی عزت کے بھی قائل ہیں اس کے قدموں کی خاک پہ مر مٹنے والے ہیں جو اہل بیت سے پیار کرنے والا ہے اور جو دشمن اہل بیت ہے وہ کوئی بھی ہو ہم اسے کچھ بھی نہیں سمجھتے. ہمارے ایمان کا معیار چونکہ محبت الہی پر ہے محبت مصطفیٰ پر ہے اور مصطفیٰ کریم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ حضور کی اولاد سے پیار کیا جائے. پھر دو شہزادے خطبہ سننا واجب ہے کہ نہیں؟ خطبہ دے کون رہا؟ امام الانبیاء خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. حسنین آ گئے چھوٹے بچے تھے گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں نگاہ مصطفیٰ نے دیکھا میرے شہزادے آ رہے ہیں. آج محترم تو جو ہے کہہ سکتے تھے ابو بکر میرے بیٹوں کو اٹھا کے میری گود میں رکھ دو میرے بیٹوں کو اٹھا کے میرے پاس لے آؤ. اے بلال میرے بیٹوں کو اٹھا کے میرے پاس لے آؤ. پورا مسجد بھری ہوئی ہے بچوں کو اٹھا کے سینے سے لگایا. صحابہ دیکھ رہے تھے اب دین سکھایا جا رہا تھا کلام اور کردار کی ذریعے. سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار سبحان اللہ. حضور کا پھر پتلی بڑی سنت مسواک سنت ہے. حسنین کو سینے سے پیار سے لگانا بھی کس کی سنت ہے. پاک محترم
میرے مصطفیٰ کریم اٹھ اٹھے، ادھر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ادھر اپنے عمل سے بتایا کہ دنیا والوں سن لو، جن کی خاطر مصطفیٰ حبیب خدا خطبہ چھوڑ رہا ہے ان کا مقام دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عظمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر مصطفیٰ کریم کے عمل کو دیکھ لو۔ ان کے لیے اب خطبہ چھوڑا تو کس کے اوپر؟ رب نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ کسی کو شک نہ پڑ جائے کہ یہ شفقت فطری تھی، یہ شفقت فطری تھی، خاندانی محبت غالب تھی۔ میں نہیں کل محبوب میں یہ شک نہیں پیدا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اعلان کر، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ جو ہے اللہ کا قرآن، محبوب اعلان کر کہ حسین کو کچھ پہ دیکھ کر سجدے کو لمبا کرتے ہوئے دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ شفقت فطری تھی، حسین کے لیے لمبا کیا۔ فرمایا نہیں، تو ظاہر حسین کے لیے تھا، حقیقت میں مصطفیٰ کا ہر فعل خدا کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سرکار، سبحان اللہ۔ میری پوری حیات، میری ممات للہ، اللہ کی بات ہے، مرض کی مولا، کیونکہ یہ اب محب اور محمود کی بات ہے۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ وہ محب کی بات تھی، وہ دیکھ تو رہا تھا، وہ جانتا ہے، اس سے کوئی بات پوشیدہ تھی، کیوں کہا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں؟ وہ ان کو پتا چلا، ان کو دین سمجھ میں آ جائے کہ دین صرف نماز کا نام نہیں، حسین کا پیار بھی دین ہے۔ بے شک سرکار، بے شک۔ فرمایا یا اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا تو نہیں رب سے، دین سمجھایا جا رہا ہے صحابہ۔ فرمایا یہ میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ وہ محبت کرتا ہے۔ بے شک۔ فرمایا یا اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے، اب میں ان سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ سبحان اللہ سرکار، سبحان اللہ۔ بولیے تو بھی ان سے پیار کر۔ یہاں پہ بات ختم نہیں فرمائی، وہ لاجپال نبی ہے، کبھی امت کو نہیں بھولے، کبھی غلاموں کو نہیں بھولے۔ پھر عرض کر دی مولا یہ میرے محبوب ہیں تو ان سے محبت کر، اور میری امت میں سے جو ان سے محبت کرے میں مصطفیٰ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اس سے بھی محبت کر۔ عزم محترم، نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے، حج سے جنت ملتی ہے، تلاوت سے جنت ملتی ہے، اعمال صالحہ سے جنت ملتی ہے۔ حسنین کی محبت اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کے دل میں آ جائے اس سے رب پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایرے غیرے کے دل میں یہ محبت آ نہیں سکتی، جس کا دل اس قابل ہو کہ اللہ کی محبت آئے اسی کے دل میں حسین کی محبت۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایرے غیرے کے دل میں یہ محبت نہیں آ سکتی، تو میرے کریم آقا نے ہدایت کی راہ متعین کر دی، واقع کر دی ہدایت کی راہ کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکم الثقلین، اور میں اسے کو سکتا نہیں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، نہیں، کسی ایک کو کم نہیں کیا۔
قبلہ قاری سکھاری صاحب کسی کو کم نہیں، ثقلین دونوں باری، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ بھئی یہ تو ضد ہے ایک دوسرے کی، روشنی ہو تو اندھیرا نہیں ہوتا، جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں اس کا مطلب ہے روشنی نہیں ہے۔ ماں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، جہاں نور ہوتا ہے وہاں علم آتا ہے۔ العلم نور وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ